وہ رات جب تاریخ نے کروٹ لی، خلافت، سازش اور ایمان کی جنگ۔ عجیب بے چینی تھی۔ چاند کی روشنی مسجد نبوی کے سبز گنبد پر پڑ رہی تھی، جیسے تاریخ خود کسی راز کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اسی لمحے ایک گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی، اور وہ پیغام آیا جس نے پوری اسلامی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ خلافت خطرے میں ہے۔ یہ صرف ایک سیاسی بحران نہیں تھا، بلکہ ایمان، طاقت اور تقدیر کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ اسلامی خلافت کا دور وہ زمانہ تھا جب انصاف صرف لفظ نہیں تھا، بلکہ زندگی کا قانون تھا۔ خلیفہ وقت راتوں کو بھیس بدل کر گلیوں میں گھومتا تاکہ رعایا کا حال جان سکے۔ بازاروں میں تاجر ایمانداری کی مثال تھے، عدالتوں میں امیر و غریب برابر تھے، اور دشمن بھی مسلمانوں کے انصاف کا اعتراف کرتے تھے۔ مگر تاریخ کا ایک اصول ہے کہ جب سلطنتیں اپنے عروج پر پہنچتی ہیں، تب ہی ان کے زوال کے بیج بوئے جاتے ہیں۔ خلافت کے دربار میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بظاہر مسلمان تھے، مگر دل میں اقتدار کی آگ لیے ہوئے تھے۔ دارالخلافہ کے ایک کونے میں رات گئے خفیہ ملاقات ہو رہی تھی۔ ایک شخص بولا، اگر ہم نے ابھی قدم نہ اٹھایا تو یہ خلافت ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جائے گی۔ دوسرا شخص مسکرایا، طاقت تلوار سے نہیں، ذہن سے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار خلافت کے خلاف منظم سازش شروع ہوئی۔ انہوں نے عوام میں افواہیں پھیلائیں، خلیفہ کمزور ہے، دربار انصاف نہیں کرتا، خزانہ غلط استعمال ہو رہا ہے۔ جھوٹ اتنی بار دہرایا گیا کہ کچھ لوگوں کو وہ سچ لگنے لگا۔ اسی شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا، نام تھا زید۔ وہ عام سا نوجوان تھا، مگر دل میں غیر معمولی ایمان رکھتا تھا۔ وہ اکثر مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھتا اور کہتا، اگر کبھی اسلام کو میری ضرورت پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ تقدیر اس کے لیے ایک عظیم امتحان تیار کر رہی ہے۔ ایک دن وہ بازار سے گزر رہا تھا کہ اس نے لوگوں کو بحث کرتے سنا، خلافت اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ زید نے حیرت سے پوچھا، تم نے خود دیکھا ہے یا صرف سنا ہے؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب زید نے فیصلہ کیا کہ وہ حقیقت تلاش کرے گا۔ زید نے دربار کے حالات جاننے شروع کیے۔ اس نے فوجیوں سے بات کی، علماء سے سوال کیے، اور عام لوگوں سے حقیقت پوچھی۔ اس سے آہستہ آہستہ احساس ہوا کہ مسئلہ خلیفہ نہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو پس پردہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ ایک رات ایک بوڑھے عالم نے اسے بلایا اور کہا، بیٹا، یاد رکھو، جب دشمن سامنے نہ ہو تو سب سے خطرناک دشمن اندر ہوتا ہے۔ زید کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ چند ہی مہینوں میں سازشیں کھل کر سامنے آنے لگیں۔ کچھ قبائل نے خلافت کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ شہر میں خوف پھیل گیا۔ لوگ پوچھنے لگے، کیا اسلامی سلطنت ٹوٹ جائے گی؟ خلیفہ نے دربار میں اعلان کیا، ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے جب تک انصاف کا راستہ باقی ہے۔ مگر دشمن انصاف نہیں، اقتدار چاہتا تھا۔ اسی رات باغیوں نے شہر کے قریب لشکر جمع کر لیا۔ زید نے پہلی بار تلوار اٹھائی اور کہا، اگر خلافت ختم ہوئی تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو میدان جنگ تیار تھا۔ ایک طرف باغی لشکر، دوسری طرف خلافت کے وفادار مجاہدین۔ ہوا میں گرد و غبار تھا، دلوں میں خوف اور ایمان کی جنگ تھی۔ جنگ شروع ہوئی، تلواریں ٹکرائیں، نیزے چمکے اور آسمان تک نعرے بلند ہوئے، اللہ اکبر! زید دشمن کے لشکر میں گھس گیا۔ اس نے دیکھا کہ بہت سے باغی لا علم تھے، انہیں صرف جھوٹ سنایا گیا تھا۔ وہ چلایا، تم جن کے لیے لڑ رہے ہو وہ تمہیں استعمال کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ رک گئے، کچھ نے تلوار پھینک دی، اور یہی لمحہ جنگ کا رخ بدل گیا۔
جنگ کے بعد اصل سازشی پکڑے گئے۔ جب انہیں دربار میں لایا گیا تو خلیفہ نے پوچھا، تم نے امت کو کیوں تقسیم کیا؟ ایک سازشی نے جواب دیا، ہم طاقت چاہتے تھے۔ خلیفہ نے آہ بھر کر کہا، طاقت اگر ایمان کے بغیر ہو تو وہ تباہی بن جاتی ہے۔ سازش ناکام ہو چکی تھی، مگر امت کو ایک بڑا سبق مل چکا تھا۔ چند سال بعد زید ایک مشہور مجاہد اور عالم بن چکا تھا۔ لوگ اس سے پوچھتے، سب سے خطرناک دشمن کون ہے؟ وہ جواب دیتا، وہ دشمن جو ہمیں آپس میں لڑا دے۔ اور تاریخ نے ثابت کر دیا کہ اسلامی سلطنت کو سب سے زیادہ نقصان بیرونی دشمنوں سے نہیں بلکہ اندرونی اختلافات سے پہنچا۔ رات پھر مدینہ پر چھا گئی تھی، وہی مسجد، وہی چاند، مگر تاریخ بدل چکی تھی۔ زید مسجد کے صحن میں بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور آہستہ سے بولا، یا اللہ، ہمیں پھر کبھی آزمائش میں نہ ڈالنا جس میں ہم خود اپنے دشمن بن جائیں۔ اور یہی وہ راز تھا جو تاریخ نے ہمیں سکھایا کہ اگر امت متحد ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل زمراز ایکس کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔